بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل جن موضوعات پر ویلاگز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کرنا، بحث کرنا وقت کا ضیاع ہے، اس لیے ہم نے اپنا نقصان برداشت کر لیا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کیا۔ لیکن ایک چیز ہماری نظر سے گزری اور ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی کے ماننے والے، اس کے راستے پر چلنے والے آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جن کا یہ کام ہے کہ وہ صحابہ کرام کی توہین کریں، ان کو ڈی گریڈ کریں اور ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کریں۔ یہ بہت ادب سے، احترام سے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسٹر طارق جمیل، جو اپنے آپ کو مولانا کہلواتا ہے، جو ایک رقاص تھا، اس کے اندر سے اس رقاصیت کی خوشبو نہیں گئی ہے۔ وہ صرف بڑے لوگوں سے، حکمرانوں سے، بڑے طبقات سے ملتا ہے۔ چھوٹے لوگوں سے ملنے میں اسے بہت شرم آتی ہے۔ اس کی شرم جو ہے وہ اس لیے شرم نہیں ہے بلکہ اسے گھن آتی ہے۔ وہ صرف ایوان اقتدار کی راہداریوں کا غلام ہے۔ اسے اس بات سے فکر نہیں کہ ایوان اقتدار کی راہداریوں میں رہنے والے کن غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شراب، زنا، بدکاریاں، لوگوں کو لوٹنا، عوام کو لوٹنا، یہ ساری خوبیاں اس ایوان اقتدار کی راہداریوں کے لوگوں کی ہیں، اور وہیں یہ چکر کاٹتا ہے۔ اس نے اس ویڈیو میں جو میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا، کیونکہ نقل کفر نہ باشد، اس لیے کہ اگر میں نہ دکھاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ یہ خود اس کی زبان سے، پھر میں اس کا تجزیہ کروں گا کہ اس نے ایسا کیا کیوں۔ یہ آپ پہلے اس کو دیکھ لیجئے کہ حضرت خالد بن ولید جیسے جلیل القدر صحابی کو اور دیگر صحابہ کرام کو یہ کہتا ہے یہ عالم نہیں تھے۔ وہ لوگ جو اصحاب صفہ میں تھے، وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو براہ راست علم کے منبع سے علم حاصل کر رہے تھے، وہ عالم نہیں تھے۔ یہ خبیث عالم ہے، یہ مردود عالم ہے۔ ایسے عالموں پر اللہ اور اس کے رسول کی لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں اور خربوں لعنتیں ہوں۔ آپ بھی بھیجیے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، آپ کوئی اور توہین صحابہ کرے تو سب لوگ جلوس نکالتے ہیں، لیکن اگر آپ کی برادری میں سے کوئی توہین صحابہ کرے اور بالکل ایسے کرے جیسے کوئی یہودی کرتا ہے، ایسے کرے جیسے کوئی منافق کرتا ہے، ایسے کرے جیسے کوئی ہندو کرتا ہے، ایسے کرے کوئی جیسے عیسائی کرتا ہے، تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پہلے چلیے دیکھیے یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ صحابہ کوئی عالم تھے سر، چند عالم تھے، چند عالم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی فجر کی، تو کچھ آیتیں کہیں سے پڑھی، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، شام کے جہاد میں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے قرآن نہیں پورا پڑھا کہ جہاد نے مجھے موقع ہی نہیں دیا قرآن پڑھنے کا۔ تو ایک جگہ سے پوری آیات نہیں پڑھ سکے کہ سورہ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اور ہیں کون؟ سیف اللہ۔ یہ بات ہم نے نوٹ نہیں کی تھی کہ طارق جمیل کی تقریر کے دوران موسیقی لگائی گئی ہے، اور یہ موسیقی کاپی رائٹ کے زمرے میں آتی ہے، اور ہماری ویڈیو پر کاپی رائٹ کلیم ہو گیا۔ جہاد کے بارے میں آپ نے اس کا طنز ملاحظہ کیا، گویا کہ جہاد کوئی بہت بڑا جرم تھا جو کیا جا رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید مجرم تھے۔ ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے سنا تو کہنے لگا اے ترائے گیا جنت یہ نہیں واپس ہم تھے۔ اسلام کی تعلیمات کو موسیقی کی آڑ میں پیش کرنے کا ہنر تو صرف ڈانسر ہی جانتے ہیں۔ آگے طارق جمیل بکواس کرتا ہے کہ مسلمان 1 لاکھ کا لشکر دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ صحابہ اس کے لیے تیار نہیں تھے تو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ تو مجھے اس کی موسیقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے،
لیکن میں آپ کے سامنے صرف حقیقت لانا چاہتا ہوں. مجبوراً اس کی موسیقی کی وجہ سے اس کے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو صفیں درست ہو گئی. ابو ہریرہ پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. میں آپ کو سورہ توبہ کی 65ویں آیت کا حوالہ دیتا ہوں. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ کی اس آیات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھی؟ ہوا یہ کہ منافقین جو تھے انہوں نے ایک سلسلہ یہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کا وہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ ابو مشعر مدنی نے محمد بن کعب کا حوالہ دیا قرظی کا کہ منافقین میں سے ایک شخص نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمارے یہ قرآن پیٹ کے پجاری ہیں، زبان کے جھوٹے اور میدان جنگ میں انتہائی بزدل ثابت ہوتے ہیں. چنانچہ اس منافق کی اس غلط بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور یہ منافق بھی حضرت کے پاس آیا اور تیز رفتاری کے ساتھ کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے قدموں سے الجھ رہے تھے، بہت تیزی سے دوڑا ہوا آیا اور ان کی پرواہ کیے بغیر آپ کے پاس پہنچا اور آپ نے اس سے اس بیہودہ بات کے متعلق سوال کیا تو اس منافق نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپس میں استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے اور مذاق بازی ہو رہی تھی تاکہ سفر کی تکلیف محسوس نہ ہو. پھر آپ نے قرآن کی نازل شدہ آیات فرمائیں اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اگرچہ ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا ہے دوسرے گروہ کو ہم سزا ضرور دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 65. تو یہ سلسلہ تھا اور اس کے نتیجے میں یہ آیت اتری، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ان کے صحابہ کرام کا مذاق اڑانے والا سزا کا مستحق ہے، ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑانے والا سزا کا مستحق ہے، ان کے ساتھیوں کے نام کے ساتھ استہزاء کرنے والا سزا کا مستحق ہے. انہی کے دور کے لوگوں میں سے ان منافقین میں سے آج ایک منافق جس کا نام ہے طارق جمیل وہ صحابہ کرام کی توہین پر اترا ہوا ہے. اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. کلپ آپ نے ملاحظہ کر لی. صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے کہ صحابہ کوئی عالم نہیں تھے. تو کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کے پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. وہ لوگ جنہوں نے مشکلات سہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کیا، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکلے. ان کو کہتا ہے کہ وہ جنگ کے معاملے میں گھبرا گئے، ڈر گئے. ڈرتا تو ہے جہاد کے نام سے، تیرے منہ سے جہاد کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. جہاد کا نام لو تو پھٹ جاتا ہے اور بازار میں اپنے نام کا برانڈ بناتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پہ کماتا ہے ناجائز. اور منافع خوری کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں روپے کی چیز، جو چیز 10 روپے کی ہے وہ 1000 روپے کی بیچتا ہے. لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر، اس کے کاروبار پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو لوگ دار ارقم میں تھے، جو لوگ اصحاب صفہ میں تھے، وہ درس حاصل کرتے تھے ان سے، وہ عالم نہیں ہوں گے، یہ عالم ہوگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس میں کس طرح سے سورتیں پڑھی جائیں گی، وہ نہیں جانتے تھے. طارق جمیل تو 10 دفعہ بھی ڈانک رگڑ لے خالد بن ولید کی
ایک ناخون کے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس کے ٹکڑے، اس کے ذرے کے برابر بھی تجھے اس کا علم نہیں ہے جو دین کا علم حضرت خالد بن ولید کو تھا. تو جانتا ہی نہیں ہے علم اسلام کو، تو پہچانتا ہی نہیں ہے اسلام کو، اور تو خالد بن ولید سے مقابلہ کر رہا ہے اپنا. تو جہل کا پہاڑ ہے، تو ابو جہل ہے، آج کا ابو جہل ہے. حضرت خالد بن ولید کی توہین کرتا ہے، جو جہاد کے جن کے نام سے کانپتے تھے، جنہوں نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، جنہوں نے کئی مرتدین کا خاتمہ کیا، جنہوں نے اسلام کو آگے بڑھایا، جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا خطاب دیا. پھر اس کے بعد تو اس طرح سے پروگرام کو نشر کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے. جھوٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان مانتا ہے. پتا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ جب لوگ پہنچے تھے تو لوگ ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ جب لوگ بکھر گئے تھے، تینوں جو لوگ مقرر کیے گئے تھے قیادت کے لیے وہ شہید ہو گئے تھے. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، خالد نے یہ کیا. پہلے سے نہیں بتایا، ورنہ لوگ بفرے نہ ہوتے. یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے. تاریخ کو مسخ نہ کرو، سیرت النبی کو مسخ نہ کرو، اللہ کے رسول پر جھوٹ مت باندھو. تم جھوٹی احادیث پڑھتے ہو. تم نے پہلے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیچارے مرحوم جنید جمشید تو گمراہ کیا تھا. تو نے کیا تھا گمراہ، تو تھا حضرت عائشہ کی توہین کرنے والا خبیث. عمران خان کی حرام کاری پر تو پردہ ڈالتا ہے. تو نکاح پر نکاح کر لیا، اس نے بغیر عدت کے نکاح کر لیا، تو بڑا خوش ہے. تجھے پتہ ہی نہیں، تو بڑا عالم ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے بغیر عدت کے نکاح میں. بڑا عبداللہ بن ابی ثانی ہے تو. اور کیا کہیں اس کو. خالد بن ولید کو کیوں توہین نشانہ بنا رہا ہے تو؟ اس لیے بنا رہا ہے کہ آج غزہ میں جہاد کرنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا. آج اسرائیل کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے کوئی اسلامی ملک نہیں آ رہا. اور تیرے جیسے زنخے اسلام کی تبلیغ کریں گے. یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کرنے کا خوب موقع دیا ہے. میں نہیں بولتا، یہ کتابیں ہیں، موجود ہیں. میں بغیر حوالے کے نہیں بات کرنا چاہتا. تو بغیر حوالے کے بات کرتا ہے، جھوٹی احادیث بیان کرتا ہے، اور پھر صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ وہ ڈر گئے تھے، وہ گھبرا گئے تھے. حضرت ابو ہریرہ کو کہتا ہے وہ گھبرا گئے تھے. ابے تو ابو ہریرہ کو کیا جانے؟ تو ابو ہریرہ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ گھبرا گئے تھے، وہ ڈر گئے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو وہ نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے. وہ اللہ کے اوپر اس کا بھروسہ اتنا ہوتا ہے کہ تو جان نہیں سکتا. صحابہ کرام کو تو نہیں جانتا، تو کیا جانے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، حضرت خالد بن ولید کی شان میں گستاخی کی، اور تمام صحابہ کرام کی شان میں اجتماعی گستاخی کی. علماء کرام نوٹس لیں اس کو بند کریں. اور پھر یہودی کا ذکر کرتا ہے تو پنجابی میں کہتا ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پنجابی بولتے تھے؟ تو نے مسخرہ پر منا رکھا ہے دین کی تبلیغ کو، سنجیدگی کو دور کر دیا ہے. بڑے بڑے مسخرے آ گئے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے. لوگ مسخرے پن سے کام لے رہے ہیں کہ ٹک ٹاک بنے گا، یوٹیوب بنے گا. شرم کریں، دین کی تبلیغ کو مسخرہ پن بنا دیا ہے لوگوں نے. ان مسخروں سے اللہ کے واسطے نجات پائیے. یہ مسخرے نہیں چاہیے ہمیں، سنجیدہ لوگ چاہیے. جو لوگ سنجیدہ ہیں ان کی باتیں سنیے. دین سنجیدگی ہے، استہزاء نہیں ہے. ابھی جو میں نے سورہ توبہ کی آیت
کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس کو سوچئے کہ دین استہزاء نہیں ہے. کیا دین اور اللہ اور اس کا رسول ہی استہزاء کے لیے رہ گئے ہیں؟ سورہ توبہ کی 65ویں آیت سب کو چیلنج کر رہی ہے. خدا را دین کو مذاق مت بناؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ مت باندھو. ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بیویوں کا شوق تھا. ارے تو بدبخت تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے کہ ان کو بیویوں کا شوق. تو کہتا ہے کہ 70 حوریں ہوں گی اور حوروں کی شان میں ایسی فحش کلامی کرتا ہے. کہیں بھی قرآن حکیم میں احادیث میں 70 حوروں کا ذکر نہیں ہے. اور تیری اس حرکت کی وجہ سے انڈیا نے فلم بنائی 70 حوریں. شرم کر. قرآن نہیں کہتا 70 حوریں, حدیث نہیں کہتی 70 حوریں. تو کہاں سے نکال کے لے آیا 70 حوریں؟ جہاد کو بدنام کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو اللہ کی تلوار تھے ان کو بدنام کیا جائے. اور یہ نیک کام مفتی مولانا طارق جمیل نہ مفتی ہے نہ مولانا ہے بلکہ صرف ایک ڈانسر ہے اور ابھی تک ڈانسر ہی ہے. وہ رقص کر رہا ہے اس کے اندر. وہ ڈانسر وہ نکلا نہیں ہے. یہ توہین علماء کرام سے میرے کے سامنے میرا سوال ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے, اس نے توہین صحابہ کی ہے, اس نے اللہ کے رسول پر بہتان باندھا ہے, جھوٹ بولا ہے اور اللہ کی تلوار کا جس کو خطاب ملا اس کے بارے میں جھوٹ بولا کہ اسے قرآن نہیں آتا تھا. وہ نماز نہیں جانتے تھے. پتہ نہیں کس حوالے سے کہاں سے کس طریقے سے اس نے بغیر حوالے کی باتیں کی ہیں. اس پر پابندی لگائی جائے, اس کی تبلیغ پر, اس کے نشریات پر, یوٹیوب پر, جہاں بھی ہو اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. یہ دین کا معاملہ ہے. گمراہ نہ کرو دین کے معاملے میں. دین کے ساتھ استہزاء نہ کرو. لوگ نہ بٹھاؤ ایسے جو دین کے ساتھ استہزاء کریں. مذاق نہ بنائے دین کا, قرآن کا مذاق نہ بنائے. ایک صاحب آتے ہیں قرآن کی تلاوت فلاں صاحب ایسے کرتے ہیں, فلاں ایسے کرتے ہیں. شرم ہے, شرم کرو. قرآن کی تلاوت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے. تم لوگ اس کو مذاق بنائے ہوئے ہو. تم نے دین کی تبلیغ کو مذاق بنا لیا ہے. اسلام مذاق نہیں ہے, اسلام مسخرہ پن نہیں ہے. جہاد اسلام ایک نظام زندگی ہے, محض ایک مذہب نہیں ہے کہ ہمیں پیدا ہوتے ہوئے مولوی کی ضرورت ہو اور مرتے ہوئے مولوی کی ضرورت ہو. ہم خود اپنے بچے کی کان میں اذان دے سکتے ہیں, اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں دین کی تعلیم کی ضرورت ہے. ہاں, عالم دین کی ضرورت ہے. عالم دین کی ضرورت ختم نہیں ہوگی اور اس وقت موجود ہیں عالم دین اور بہت اچھے عالم دین ہیں, لیکن ان کے پاس نہ یوٹیوب ہے نہ ٹک ٹاک ہے. وہ سنجیدگی سے اپنا کام کر رہے ہیں. میرے اس جذباتی ویلاگ کو غور سے سنیے. یہ محض جذبات نہیں ہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اور دین کو اتنے سستے لوگوں کے ہاتھ میں بکنے مت دیجیے, خدا را بکنے مت دیجیے. میں کبھی دینی معاملات میں اس طرح مداخلت نہیں کرتا, کیونکہ جب جانتا نہیں تو بولتا نہیں. لیکن جب وہ اٹیک کریں حضرت خالد بن ولید پر, جب وہ اٹیک کریں صحابہ کرام پر, تو پھر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. پیچھا کریں گے, دور تک پیچھا کریں گے. اور اس میں اگر جان بھی چلی جائے تو اللہ کی راہ میں ہم سرخرو ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. آپ اس بارے میں سوچئے, ہمارے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.